بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد وعن الإمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاج ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقل بيده فقال عجلت منيته قلت بواكيه قلت راسه رواه احمد والترمذی وابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ قابل رشک زندگی اس شخص کی ہے میرے دین اور مذہب کے مطابق جس کو میں لایا ہوں، عام مومنوں میں سے، کہ جس کے پاس مال تھوڑا ہو، عیال بھی اس کا تھوڑا ہو، لیکن وہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والا ہو، بہت زیادہ نماز پڑھنے والا ہو، اپنے رب کی اچھی طرح عبادت کرنے والا ہو، اور صرف بظاہر عابد نہ ہو، وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، تنہائی میں خلوت میں بھی اللہ کی اطاعت کرنے والا، یہ نہ ہو کہ تنہائی خلوت میں پھر اللہ کا باغی بن جائے، گناہ کا ارتکاب کرنے لگ جائے، تقوی کو بھول جائے، تنہائی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہو، اور لوگوں میں گمنام ہو، یعنی اس کا علم و عمل مقام یہ مشہور نہ ہو، لا یشار الیہ بالاصابع، اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ کیا جاتا وہ فلانا صاحب جا رہے، وہ فلانا صاحب جا رہے، وہ فلانا صاحب جا رہے، گمنام آدمی دین کی خدمت کر رہا ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، علم پہ عمل بھی ہے، لیکن ہے گمنام۔ اس گمنامی میں وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، اور پھر کیا ہے، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، اللہ نے اس کو ضرورت کے بقدر روزی دی ہے، ضرورت پہ، لیکن فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، وہ اس پہ صبر کرتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا، اللہ سے شکوے نہیں کرتا کہ میں اتنی نماز بھی پڑھتا ہوں، اتنی تلاوت کرتا ہوں، اور اللہ کے راستے میں جو دیا ہے اس میں سے بھی خرچ کرتا ہوں، لیکن اور مانگتا ہوں اللہ سے، لیکن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ مال نہیں دیا، نہیں صبر کرتا ہوں۔ قلت بواکیہ، وہ جب مر جائے تو اس پر رونے والی عورتیں بھی کم ہوں، رونے والی عورتیں بھی کم ہوں، بھلے تو مشہور نہ ہو، مالدار ہو، سردار ہو، مشہور آدمی ہو، تو اس بجائے پھر عورتیں زیادہ روتی ہیں۔ اور پھر قلت راسہ، اس کا ترکہ بھی تھوڑا بہت ہو، زیادہ نہ، تھوڑا بہت۔ فرمایا یہ وہ آدمی ہے کہ اس کی زندگی اللہ کے ہاں جو اس کی زندگی ہوگی، اللہ جو کچھ اس کو دے گا، نعمتیں دے گا، مقام دے گا، اپنی رضا دے گا، وہ قابل رشک ہوگی، وہ زندگی قابل رشک ہوگی۔ تو اس حدیث میں اللہ کے حبیب نے دنیاوی مال و دولت پہ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پہ صبر، اللہ کے فیصلے پہ صبر، اس کی تلقین فرمائی۔ دیکھیں انسان میں اگر یہ چیزیں آ جائے نا کہ راحت کے بغیر شاکر ہو،
زبان سے بھی شکر ادا کرنے والا اور اس راحت کو اللہ کی اطاعت میں لگانے والا، اللہ کی بغاوت میں لگانے والا نہ ہو، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے والا ہو، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا ہو، اور عبادت بھی اچھی طرح کرنے والا ہو، اور پھر خلوت اور جلوت دونوں میں اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ قابل رشک ہے، کہ اس کے نتیجے میں اس کو دائمی دولت، نہ فنا ہونے والی دولت جو اس کو ملے گی وہ قابل رشک ہو۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، حنیف خان ان کا مد مقابل ہوتا تھا انتخابات میں، تو ایک مرتبہ یہ اپنی انتخابی مہم کے سلسلے میں جا رہے تھے، تو ان کے پاس سائیکل نہیں، پیدل جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ وہ حنیف خان کا قافلہ ان کے پاس سے گزرا، تو بڑی گاڑیاں ہاں ہوں، اور بڑی کچھ شان و شوکت کے دنیا کی شان و شوکت اس کے ساتھ جو ہے وہ گزرا، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ تبارک و میرا رب، یہ کرسی کے لیے جا رہا ہے اور میں تیرے دین کی دفاع کے لیے جا رہا ہوں۔ اور ظاہر مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے، کوئی تھوڑے لوگ ہوں گے جو ان سے واقف نہیں ہوں گے۔ قومی اسمبلی کے ممبر ہونے کے باوجود ایک مرتبہ مہمان گھر گئے، کچا مکان تھا، مہمان گھر گئے، کھانے میں نمک نہیں تھا، انہوں نے کہا کھانے میں نمک نہیں، تو کہنے لگے اسمبلی سے جو مجھے تنخواہ ملتی ہے وہ میرے مہمان اتنے ہوتے ہیں کہ وہ پیسے ختم ہو گئے تھے، نمک کے لیے پیسے نہیں تھے، تو سالن کو بنا لیا اور نمک کے پیسے نہیں تھے۔ دین کے لیے قربانیاں بھی بڑی دی تھی۔ ایک ہی بیٹا تھا، زین العابدین نام تھا، وہ دنیا سے جا رہا تھا، رخصت ہو رہا تھا، اور ان کو کسی نے اس وقت اطلاع دی کہ بالاکوٹ کے کسی علاقے میں مرزائی آ رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ بس انہوں نے وہاں سے کتابیں اٹھائی، چل پڑے۔ بیوی نے کہا کہ بیٹا نظر کی حالت میں کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کچھ نہیں بولے آگے سے۔ پھر یہاں تک کہ جب یہ گاڑی کے اسٹاپ تک پہنچے تو پیچھے سے آدمی آیا کہ بیٹا جو ہے نا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ انہوں نے پھر جواب نہیں دیا۔ جب آدمی تیسری مرتبہ اونچی آواز سے کہا، اگر تم مسلمانوں میں ایسا کوئی نہیں جو میرے بیٹے کو دفن کر دے، کفنا دے، اس پہ جنازے کی نماز پڑھے، میں کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس منہ سے ملوں گا؟ وہ کہے گا کہ ایک قادیانی آیا تھا میرے دین پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے، اور تیرے پاس بندے آدمی آئے تھے اور اس مرزائی کا توڑ تھا تیرے پاس، تو ادھر کیوں نہیں؟ وہاں جانا اور لوگوں کے دین کو بچانا میرے لیے فرض عین ہے، اور جنازہ زین العابدین کا پڑھنا فرض کفایہ ہے، اور لوگ پڑھ لیں گے تو میری طرف سے بھی جو ہے نا وہ فرضیت ادا ہو جائے گی، لیکن وہاں جا کے لوگوں کے دین کو بچانا مرزائی سے یہ میرے اوپر فرض عین ہے۔ ایسے آدمی تھے۔ اور اسمبلی میں شروع میں کہ مولوی اسمبلی میں کیسے آ گئے، حکمران لڑکیوں کو آگے کرتے، اللہ نے ایسی اثر جوابی دی تھی، ایسی اثر جوابی، جب ایک بول بولتے تو لڑکی شرمندہ ہو کے بھاگ جاتی تھی، اور بڑا دین کا کام لے لیا۔ تو بہرحال انہوں نے شکوہ کیا کہ اللہ کہ میں تیرے دین کے اتفاق کے لیے جاؤں۔ اور مرزائیوں کو کافر کس نے قرار دیا تھا؟ انہی علماء کی محنت سے وہ کافر قرار دیے گئے تھے۔ مفتی مامور صاحب کو اسمبلی میں لانے والے بھی یہی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی بڑا حاضر جواب ہے اور بڑے علم والے ہیں مفتی مامور صاحب، تو اسمبلی میں لانے والے بھی یہ تھے۔ اور واقعی یہ سارے علماء کہتے ہیں کہ مفتی مامور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو مرزائیوں نے، ان کے بڑوں نے جو ہم پہ اعتراضات کیے تھے، ان اعتراضات کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا، لیکن مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ نے ایسے مشکل جوابات دیے کہ ان کی بولتیاں بند کر دی، اور آخر بھٹو مرحوم کو قلم اٹھانے پہ مجبور کر دیا کہ یہ کام۔ تو
تو کہنے لگے اللہ میں اسمبلی میں تیرے دین کے دفاع کے لیے جا رہا ہوں، تجھے علم ہے یہ کرسی کے لیے جا رہا ہے، یہ خان پیسے کمانے کے لیے بٹورنے کے لیے جا رہا ہے، اس کی تو یہ حالت ہے اور میری حالت ہے، میرے پاس سیکل بھی نہیں۔ غیبی آواز آئی، غیبی، کہ غلام گوشت تیرے پاس جو دائمی دولت ہے، دائمی دولت، اگر تو چاہتا ہے کہ میں اس خان کو دے دوں تو اس کی دولت اس سے لے کے تجھے میں دے دوں۔ یہ آواز جب آئی سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے اللہ میرا رب مجھے وہ دولت نہیں چاہیے، یہ فانی عارضی دولت مجھے نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، اور تو نے مجھے جو دائمی دولت دی ہے علم کی، اس پہ عمل کی، یہ مجھے منظور ہے، اس کو میں سینے سے لگاتا ہوں، یہ اس سے مجھے محروم نہ کر دے۔ تو بہرحال اللہ کے حبیب یہی بتا رہے ہیں کہ دنیا عارضی اور فانی۔ دیکھیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا، اگلی حدیث میں اس کا ذکر ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض علی ربی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر پیش کیے، کیا چیز پیش کی ہے میرے اوپر، اللہ تبارک نے پیش کی، یہ بات پیش کی، کون سی بات پیش کی؟ لیجعل لی بطحاء مکہ ذہبا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وادی بطحاء جو مکہ میں ہے، وادی بطحاء، یہاں بطحاء سے مراد وہ نالیاں ہیں، وہ نالیاں جو مکہ کے ارد گرد ہیں، اور پانی کی نکاسی کی وہ نالیاں ہیں جو مکہ کا ارد گرد ہے، جس میں پانی بہنے کی وجہ سے ریت بھی جمع ہو جاتی تھی اور سنگریزے بھی جمع ہو جاتے تھے، سنگریزے، اور اس طرح وادی مکہ کے اور مکہ کے پہاڑ کے پتھر، سنگریزے پتھر، اللہ نے پیشکش مجھے یوں کی، مجھے اختیار دے دیا کہ میرے حبیب یا تو دنیاوی وسعت کو لے لو اور یا پھر آخرت کے مزوں کو لے لو۔ دنیاوی وسعت اگر لینا چاہتے ہو تو میں مکہ کے سنگریزوں کو اور پتھروں کو تیرے واسطے سونے کی بنا دیتا ہوں، سونے کے بنا دیتا ہوں مکہ کے پتھر۔ تو میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے اختیار دے دیا تھا میرے رب نے، میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تو مجھے ایسا رکھ دے مجھے کہ ایک وقت مجھے پیٹ بھر کے کھلا دے، میں تیرا شکر ادا کروں، اور دوسرے وقت مجھے بھوکا رکھ دے تاکہ میں گڑ گڑاؤں، تاکہ میں تیرے سامنے گڑ گڑاؤں، عاجزی کا مظاہرہ کروں اور تجھے یاد کروں، مجھے دنیا کے خزانے نہیں چاہیے۔ اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ مالداری بھی ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی دولت نعمت ہے، بہت بڑی، لیکن یہ ایسی نعمت ہے کہ اس میں آفات بہت ہیں، اس میں بلائیں بہت ہیں، اور اکثر دولت کی وجہ سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، پھر جو ہے وہ دین کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، دین سے دور ہو جاتا ہے، دین کی بات سننے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں غربت ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی گمراہ ہونے کے، مالداری کے مقابلے میں گمراہ ہونے کے چانس بھی بہت کم ہوتے ہیں، اور مالداری کی جو دوسری آفات ہیں، مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، وہ اس غربت میں نہیں ہوتی۔ تو گویا اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالداری پر غربت کو ترجیح دی ہے، مالداری پر غربت کو ترجیح دی ہے کہ میرے رب نے مجھے اختیار دے دیا تھا، دنیاوی وسعت کو لو یا آخرت کے مزوں کو لو، تو میں نے کہا میرے رب مجھے دنیاوی وسعت نہیں چاہیے، دنیا کے خزانے اور مال مجھے نہیں چاہیے، میں ایک وقت بھوکا رہوں گا تو تیرے سامنے گڑ گڑاؤں گا، تجھے یاد کروں گا، اور دوسرے وقت تو مجھے پھر بھر کے کھلا دے گا تو میں کیا کر دوں گا، تیرا شکر ادا کر دوں گا، تاکہ میں صابر بھی بن جاؤں، میں شاکر بھی بن جاؤں، اور تجھے یہ دو صفتیں پسند ہے بندے میں، میرا صابر بھی ہو، شاکر بھی ہو۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ الحمدللہ۔
لله رب العالمين والعاقبين والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مولانا. اللهم انا نعوذ بك من فتن المحيا والممات. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. تبارك وتعالى ہمارا ٹوٹا پھوٹا سن اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. اللہ تبارک و تعالی اس پہ جو اجر و ثواب آپ نے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالی اسی طرح اور پھر اس پر 100% اخلاص کے ساتھ 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک اللہ ہماری نمازوں کو بھی قبول و منظور فرما. اس پہ جو اجر و ثواب مقدر فرمایا وہ ہمیں نصیب فرما. اس کے اثرات برکات ثمرات ہمیں نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. ایسی نجات کو اس کے بعد پھر کبھی پکڑ نہ ہو. تبارک اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہے ان کو قرضوں سے نجات دے دے. خصوصاً درس والے ساتھیوں میں سے ان کے متعلقین میں سے جو بیمار ہے جو پریشان حال ہے جو مقروض ہے ان کو ان مصیبتوں سے نجات عطا فرما. اور تبارک اللہ ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما. دونوں کی مصیبتوں سے بچا. حسن آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے نصیب فرما. حسن آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما. ہم سے راضی ہو جا. ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما. آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى اله واصحابه اجمعين.